کی گئی ہے. وقت تقریباً پونے 12 ہو چکے ہیں اور آپ بھی ابتدا سے بیٹھے ہوئے ہیں. یقیناً کافی دیر اور کافی وقت گزر چکا ہے. انشاءاللہ آپ کو مزید زیادہ وقت نہیں لیا جائے گا. باقر میں بھی ماشاءاللہ میری بات سے متفق ہے، سمجھ رہے ہیں. انشاءاللہ میں ان کا اشارہ سمجھتا ہوں. انشاءاللہ وقت کے ساتھ ساتھ گفتگو مکمل کی جائے گی. محبتوں کے ساتھ درود پاک پڑھ لیں صلی اللہ علیہ وسلم وبارک وسلم. مجاہد آزادی حضرت علامہ کفایت علی کافی رحمۃ اللہ تعالی علیہ مراد آبادی کی مشہور زبانہ نام جو انہوں نے پھانسی کے پتے پر چڑھتے وقت کہی تھی کہ کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا. کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا. پر رسول اللہ کا اطلسوں کم خواب کی پوشاک پر نازا نہ ہو، اس تنے بیجات پر خاکی کفن رہ جائے گا. اس تنے بیجات پر خاکی کفن رہ جائے گا. ہم سفیروں باغ میں ہے کوئی دم کے چہچہے. ہم سفیروں باغ میں ہے کوئی دم کے چہچہے. بلبلیں اڑ جائے گی سورج چمن رہ جائے گا. بلبلیں اڑ جائے گی سورج چمن رہ جائے گا. ہم سفیروں باغ میں ہے کوئی دم کے چہچہے. بلبلیں اڑ جائے گی سورج چمن رہ جائے گا. سب فنا ہو جائیں گے کافی ولیکن حشر تک. سب فنا ہو جائیں گے کافی ولیکن حشر تک نام حضرت کا نعت حضرت کا زبانوں پر سخن رہ جائے گا. تو دنیا یہ ہمیشہ رہنے کے لیے نہ تھی نہ ہے اور نہ کبھی ہوگی. اللہ تعالیٰ نے تو اس دنیا کو مختصر اور بہت تھوڑے وقت کے لیے ہماری قیامگاہ اور ہماری قرارگاہ بنایا. وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌ. اللہ تعالیٰ نے زمین کو کچھ وقت کے لیے ٹھکانہ بنایا ہے. کچھ وقت گزارنا ہے اور اس کے بعد آگے کی سود لینی ہے. قرآن کریم ارشاد فرماتا ہے، اللہ نے اپنے حبیب کے توسط سے امت کو بتایا، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم. اے محبوب آپ اپنے امتیوں سے فرما دیں، رب کا یہ پیغام سنا دے کہ اے میرے بندو، اگر تم نے اپنی جانوں پر ظلم کر لیا ہے، اگر تم نے گناہوں کی وجہ سے اپنے آپ کو نقصان اور خسارے میں ڈال لیا ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، تو اللہ کی رحمت سے نا امید مت ہو. ایک مومن کی سب سے بڑی جو دولت ہے وہ اللہ کی رحمت سے امید ہے. آپ یقین جانے آپ ہو یا ہم یا دنیا کا کوئی انسان، اگر وہ یہ سوچتا ہے کہ وہ اپنے اعمال کی بدولت، اپنی اچھائیوں کی بدولت، اپنی نمازوں، اپنے روزوں، اپنے حج و زکات جیسے معمولات کی بدولت اللہ کی بارگاہ میں بخشا جائے گا، تو وہ سخت دھوکے میں ہے. اس لیے کہ ہمیں تو یہ بھی نہیں پتا کہ سالہ سال کی عبادت، برسہ برس کے سجدے اللہ کی بارگاہ میں قبول ہے بھی یا نہیں. کیا پتا ان عبادتوں کے پیچھے ہماری نیت دکھانے کی تو نہیں ہے، مال لٹانے کے پیچھے ہمارا جذبہ اپنی تعریف اور اپنی خود پسندی کا تو نہیں ہے. اللہ ہی بہتر جانتا ہے. اس لیے ایک سچا مسلمان اپنے عمل پر نہیں رب کی رحمت پر بھروسہ کرتا ہے، اور رب کی رحمت ہی وہ چیز ہے جو انسان کو اللہ کی بارگاہ میں سرخرو اور کامیاب بنائے گی. قبر تو چونکہ پہلی منزل ہے، جو اللہ کی طرف سے حساب و کتاب کا سلسلہ ہے وہ تو میدان محشر میں جب پوری کائنات جمع ہوگی تب کیا جائے گا. میزان عمل جس میں انسان کے اچھے برے اعمال تولے جائیں گے وہ رکھی جائے گی. اور یہ ترازو کوئی عام ترازو نہیں ہے، بہت بڑی ترازو ہے. اتنی بڑی ترازو کہ ساتوں زمینیں اور ساتوں آسمان اس میں رکھ دیے جائے تو چھوٹے سے پلے کے چھوٹے سے کونے میں سما جائے. اتنی بڑی ترازو.
ایک روایت میں آتا ہے کہ سیدنا داؤد علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں پروردگار میں اس ترازو کو دیکھنا چاہتا ہوں جس میں محشر کے میدان میں بندوں کے عمل تولے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو وہ میزان اور وہ ترازو دکھائی۔ کہتے ہیں کہ اس ترازو کی لمبائی چوڑائی اور اس کا طول و عرض دیکھ کر حضرت داؤد علیہ السلام بے ہوش ہو گئے۔ پیغمبر اتنی بڑی ترازو، بے ہوش ہو گئے۔ جب ہوش آیا تو اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں میرے پروردگار دنیا میں کون انسان ہوگا جس کی نیکیاں اتنے بڑے پلے کو بھرے گی؟ یہ تو اتنا بڑا پلہ ہے کہ دنیا کی ساری دنیا اور ساری دنیا کے سارے ساز و سامان اگر اس میں ڈال دیے جائے تو اس کا تھوڑا سا حصہ بھرے گا، کون بھرے گا اسے؟ پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے اے داؤد تمہیں لگتا ہے اس پلے کو کوئی نہیں بھر سکتا؟ قسم خود اللہ رب العزت فرماتا ہے قسم اپنے عزت و جلال کی اگر میرا کوئی سچا بندہ صرف میری رضا کی خاطر ایک چھوارا بھی اللہ کی راہ میں میری راہ میں صدقہ کر دے صرف میری رضا اور خلوص کے ساتھ تو ایک چھوارے کے صدقے کے بدلے میں اس کے نامۂ اعمال کی نیکیوں سے اس میزان عمل کو بھر دوں گا۔ ایک چھوارے کے بدلے اندازہ لگائے جس پلے میں ساری زمین و آسمان آ جائے اسے صرف ایک چھوارے کا صدقہ بن دے۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے ہم تو مائل بکرم ہے کوئی سائل ہی نہیں، ہم تو مائل بکرم ہے کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائے کسے کوئی رہنما منزل ہی نہیں۔ اللہ کی رحمت بڑی عظیم ہے۔ ایک حدیث پاک میں ہے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں اللہ رب العزت نے فرمایا ان رحمتی تغلب علی غضبی، میری رحمت میرے غضب پر غالب ہے۔ اللہ کی رحمت اس کے غضب سے بڑی ہے۔ اللہ کے غضب کا اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں غضب سے ان کی خدا بچائے، انسان تو محبوب خدا کے غضب کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ خدا کے غضب کا مقابلہ انسان کیا کر سکتا ہے؟ اگر اللہ تعالیٰ انصاف کے ساتھ اپنے بندوں کے عمل کا حساب و کتاب کر لے تو ساری دنیا پھنسی ہوئی ہوگی وہاں پر۔ یہ تو اللہ اپنا فضل فرمائے گا اور بندوں کو بخشے گا، اپنا فضل فرمائے گا اور بندوں کو بخشے گا۔ اس لیے ایک مومن کو بڑا امید ہونا چاہیے، اللہ کی رحمت سے اسے بڑی امید ہونی چاہیے۔ یہی امید ہمارا سرمایہ ہے اور یہی امید ہماری دنیا اور آخرت کی سب سے بڑی امید ہے۔ وگرنہ ہمارے خالی دامن میں رکھا کیا ہے گناہوں کی سزا؟ کچھ نہیں ہے ہمارے دامن میں، بس یہی ایک آسرا ہے کہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شفاعت نصیب ہوگی امت کو، اللہ کا کرم ہوگا امت پر اور خدا بندے کو دوست بخش دے گا۔ ایک حدیث پاک ہے امام ترمذی نے اس حدیث پاک کو روایت کیا، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کی بارگاہ میں اول سے لے کے آخر تک ساری امتیں جمع ہوں گی، سب کا حساب و کتاب ہوگا۔ حساب و کتاب کے بعد جنتی جنت میں اور جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے۔ جب جنتی جنت میں چلے گئے اور جہنمی جہنم میں چلے گئے تو آپ جنتی تو عیش میں ہوں گے، جہنمی پریشان ہوں گے۔ جہنمی ظاہر سی بات ہے جہنم کوئی آرام کی جگہ تو ہے نہیں، وہاں تو ایسے ایسے عذاب ہے جن کا آپ دنیا میں تصور اور امیجن بھی نہیں کر سکتے، اتنے خطرناک عذاب۔ اب جب تکلیف ہوگی تو آدمی چیخے گا چلائے گا، اور وہاں ایک جہنمی تھوڑی ہوگا، وہاں تو خدا جانے کتنے ہوں گے، چیخ رہے ہوں گے چلا رہے ہوں گے۔ مگر وہاں چیخنے چلانے سے کیا ہوتا ہے؟ جو کچھ بھی ہونا تھا وہ دنیا کے عمل کی بنیاد پر ہونا تھا وہ ہو چکا، حساب فائنل۔ اب ری چیک کا یا ریٹرن کا کوئی معاملہ نہیں، سارا حساب و کتاب اطمینان و تسلی کے ساتھ پورا ہو گیا، نہ کچھ گھٹایا گیا نہ کچھ بڑھایا گیا۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، جو اچھائی تھی وہ بھی دیکھ لی۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، جو برائی تھی وہ بھی دیکھ لی۔ ذرے کے برابر نہ برائی بچی، ذرے کے برابر نہ اچھائی بچی، جو اللہ کی طرف سے حساب و کتاب میں
دکھا نہ دی گئی، جوڑ نہ دی گئی. اب جنتیوں کو جنت اور جہنمیوں کو جہنم. اب چیخیں یہ چلائیں، کیا فرق پڑتا ہے؟ اور وہاں کسی کی چیخیں سنے بھی کھولو. ہر آدمی اپنی الگ مصیبت میں گرفتار. مگر حدیث پاک میں ہے کہ دو جہنمی اتنا چیخیں گے، اتنا چیخیں گے، اتنا چلائیں گے کہ ان کی چیخ اور چلاہٹ سارے جہنمیوں پر غالب آ جائے گی. بڑی زور زور سے چلائیں گے. جب بار بار چلائیں گے، چیخیں گے، تو اللہ تعالی ان کی طرف توجہ فرمائے گا اور فرشتوں سے فرمائے گا اخرجوہما، یہ جہنم سے نکالو، انہیں جہنم سے نکالو. فرشتے ان کو جہنم سے نکالیں گے. اللہ رب العزت ان سے پوچھے گا کیا بات ہے، اتنا زیادہ چلا کیوں رہے ہو، اتنا زیادہ چیخ کیوں رہے ہو؟ تو وہ دونوں بڑی متانت اور بڑی ادب کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں سر جھکا کے عرض کریں گے، اے مولا ہم اس لیے چیخ رہے ہیں کہ شاید تو ہماری چیخوں پر رحم فرما دے، شاید تجھے رحم آ جائے، ہم اس لیے چیخ رہے ہیں. اللہ رب العزت فرمائے گا اچھا تو تم اس لیے چلا رہے ہو تاکہ میری رحمت تم پر نازل ہو جائے. کہا ہاں مولا، ہم نے سوچا کہ ہم چیخیں گے چلائیں گے تو شاید تو ہم پر رحم فرما دے. اللہ فرمائے گا میرا رحم یہی ہے کہ جاؤ واپس جہنم میں چلے جاؤ. میرا رحم یہی ہے کہ واپس جس عذاب میں تھے اسی عذاب میں لوٹ جاؤ. کہتے ہیں کہ جیسے ہی اللہ یہ فرمائے گا ان میں کا پہلا آدمی تیزی کے ساتھ دوڑ کر اسی عذاب میں کود پڑے گا جس عذاب میں گرفتار تھا. جیسے ہی وہ اس آگ میں کودے گا جس سے نکالا گیا تھا، کیا دیکھے گا کہ وہ ادھر آگ میں کودا اور اللہ تعالیٰ نے اس پر آگ کو ٹھنڈا کر دیا، اس پر آگ کو ٹھنڈا کر دیا. محدثین فرماتے ہیں اس کی وجہ کیا تھی کہ آگ کو ٹھنڈا کر دیا گیا؟ تو محدثین فرماتے ہیں اس کا لطیف نکتہ یہ ہے کہ اس بندے نے اسی آگ سے بچنے کے لیے رب کو پکارا. جب رب نے اسے کہا میری رحمت یہی ہے کہ واپس چلا جا، تو اس نے اللہ کی بات کو ماننے میں ایک لمحے کی بھی دیر نہیں کی اور اللہ کی رحمت پر بھروسہ کر کے آگ پہ کود گیا. جو بندہ رب پہ بھروسہ کر کے آگ پہ کود جائے اللہ اس کی آگ کو ٹھنڈا نہ فرمائے. اس کی رحمت تو اس کے غضب تو بھاری ہے نا، اس کی رحمت تو اس کے غضب سے بڑی ہے. ان رحمتی وسعت کل شیء، اللہ کی رحمت تو ساری چیزوں سے بڑی ہے، اس کی غضب سے بڑی ہے. ایک بندہ اللہ پہ بھروسہ کر کے آگ میں جائے اور اللہ تعالیٰ اسے آگ سے نہ بچائے. اللہ تعالیٰ کی رحمت نے اسے آگ سے بچا دیا اور اسے جہنمی سے جنتی بنا دیا. اب وہ شخص کھڑا ہے جو اس کے ساتھ نکالا گیا تھا عذاب سے. پہلا والا جہنم میں دوبارہ عذاب میں کود گیا تھا. اللہ تعالیٰ نے اعتماد و بھروسے کی بنیاد پر اس کے بخش دیا، لیکن وہ کھڑا رہ گیا. دوسرا والا اللہ رب العزت نے اس سے پوچھا کہ کیا بات ہے، جب میں نے فرما دیا کہ میری رحمت یہی ہے کہ واپس جہنم میں چلا جا تو گیا کیوں نہیں؟ میرا ساتھی تو چلا گیا، میرا ساتھی تو میرے حکم کی تعمیل میں لگ گیا اور فوراً سے پہلے کود گیا. تو نے اس کے باوجود میرے حکم کی تعمیل نہیں کی، یہ نافرمانی کیسے؟ تو عرض کرے گا میرے پروردگار میں نے نافرمانی نہیں کی. اب تو نافرمانی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا میرے رب، میرے مولا، میرے خالق، میرے مالک. اب تو نافرمانی کا سوال ہی نہیں اٹھتا. کہا پھر کیوں نہیں گیا؟ کہا اس لیے نہیں گیا کہ میں نے سنا تھا کہ تو ایک بار جسے جہنم سے باہر نکال دے اسے دوبارہ جہنم میں نکالے گا. اور میرا یقین تھا تیری رحمت پر کہ میری چیخ اور چلاہٹ ہی کی وجہ سے صحیح تو نے ایک بار مجھے نکال دیا ہے، اب تیری رحمت اتنی بڑی ہے کہ واپس مجھے جہنم میں نکالے گا. اس لیے میں اس انتظار میں کھڑا ہوں کہ کب تیری رحمت کا رخ میری طرف ہو اور مجھے جنت جانے کا حکم مل جائے اور فرمانا مل جائے. تو یہ رب کی رحمت ہے. رب تعالیٰ اپنے بندوں کو جب بخشتا ہے تو خدا کی قسم چھوٹی چھوٹی باتیں بھی ہمارا اور کسی کا بھی سب سے بڑا ذریعہ اور سب سے بڑا آسرا بن سکتی ہے. لیکن ہمیں کرنا کیا ہے؟ ایک بندے کا تعلق رب سے بڑا مضبوط ہونا چاہیے. یہ دنیا بڑی عجیب و غریب دنیا ہے. لوگ سمجھتے ہیں کہ کیا ایسا بھی ممکن ہے کہ جہنم نام کی کوئی جگہ ہو؟ آج کل کچھ بہت سارے جو لبرل ہیں، جو ایتھسٹ ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ جنت اور جہنم نام کی
بھی کوئی چیز ہے؟ کہاں ہے؟ کدھر ہے؟ ارے خدا کے بندو، تم جس دنیا میں رہتے ہو، تم نے پوری دنیا دیکھی کب ہے؟ تم نے پوری دنیا، اسپیس میں جاتے ہیں لوگ، انترکش میں، تو انترکش میں تیرتی ہوئی کتنی دنیایں ہیں؟ چاند ہے، چندریان 3 ہمارا چاند پہ چلا گیا، لوگ چاند پر پیلوٹنگ اور چاند پر مکان بنانے کی تیاری کر رہے ہیں، بس 2 چیزوں کی تلاش کر رہے ہیں کہ کسی صورت سے چاند پر پانی کا اور ہوا کا انتظام ہو جائے، اور چاند پر لوگ پراپرٹی اور اپنی بلڈنگیں تیار کر لیں۔ اس کا مطلب اس دنیا کے علاوہ بھی کہیں کوئی دنیا ہے؟ لوگ کہتے ہیں سور گرہ ہے اوپر، ایک دنیا ہے، منگل گرہ ہے، ایک دنیا ہے، مریخ ہے، ایک دنیا ہے، مشتری ہے، ایک دنیا ہے۔ کائنات میں ایسی کتنی دنیایں تیر رہی ہے۔ یہ زمین جسے ہم پرتھوی کہتے ہیں، ارتھ کہتے ہیں، یہ بھی کائنات میں تیر رہی ہے۔ اس پورے سور منڈل میں ایسے کتنے ستارے اور ایسے کتنے گولے تیر رہے ہیں۔ لوگ ایلین کو تلاش کر رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ساری چیزیں ہیں۔ ان میں سے کتنی چیزیں ہم نے دیکھی ہیں بھائی؟ کتنی چیزیں دیکھی ہیں ہم نے کبھی چاند کی دنیا دیکھی؟ ہم نے کبھی منگل گرہ دیکھا؟ ہم نے کبھی مریخ دیکھا؟ ہم نے تو کچھ بھی نہیں دیکھا۔ کسی نے دیکھا اور دیکھ کے آ کے بتا دیا، کسی سائنٹسٹ نے بتا دیا، کلپنا چاولہ نے بتا دیا، نیل آرمسٹرانگ نے بتا دیا کہ صاحب چاند ہے، یہاں سے اتنی دور جاتے ہیں تو اسپیڈ یہ ہے، یہاں سے اور اوپر جاتے ہیں تو وزن اتنا کم ہو جاتا ہے، جب پرتھوی کی رینج سے باہر نکل جاتے ہیں تو آدمی بالکل ہلکا پھلکا ہو جاتا ہے، اوپر پہنچ جاتے ہیں تو آدمی ہوا میں اڑتا سا محسوس ہوتا ہے۔ وہ چلے گئے اور جا کے آ کے بتا رہے ہیں ہم نے مان لیا۔ اللہ کے بندو، یہ وہ لوگ کہ جو نہ ہمارے دین کے ساتھی نہ ہمارے ایمان کے ساتھی، یہ ہم سے کہتے ہیں کہ اتنی اوپر جانے کے بعد آدمی کا وزن بالکل ہوا کی طرح ہو جاتا ہے، ہوا میں اڑتا ہے بندہ۔ ہم آسانی کے ساتھ مان لیتے ہیں، مگر جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں اس نبی نے بتایا کہ جنت ہے تو ہم کیوں نہیں مانتے؟ جس نبی نے کہا کہ جہنم ہے ہم کیوں نہیں مانتے؟ تو سوال ماننے نہ ماننے کا ہے۔ اب رہ جاتا ہے یہ کہ کیا واقعی ایسی کوئی دنیا ہو سکتی ہے؟ کیوں نہیں ہو سکتی؟ ایسی دنیا میں کتنی مثالیں ہیں۔ اب بہت جلدی سوشل میڈیا کی دنیا میں میٹاورس ایک ایسا انقلاب اور ایک ایسی تبدیلی لانے والا ہے کہ خاص قسم کے چشمے اور گاگل لگا کر کے رام نگر میں بیٹھنے والا آدمی نیو یارک میں بیٹھنے والا آدمی سے سیدھے کنیکٹ ہو جائے گا۔ بیچ میں ہزاروں کلومیٹر کا فاصلہ ہے، لیکن ان کو ٹیکنالوجی کے ذریعے ایسے کنیکٹ کر دیا جائے گا کہ دونوں کو ایسے لگے گا جسے آمنے سامنے بیٹھ کر کے بات کر رہا ہے۔ یہ امیجنیشن کی دنیا ہے، یہ آج تقریباً پاسبل ہو چکی ہے۔ قریب قریب لوگ اس کے آس پاس آ چکے ہیں۔ تو جب انسان ایک ایسی تصوراتی دنیا، ایک ایسا امیجنیشن ورلڈ بنا سکتا ہے، تو جس خدا نے سب کچھ بنایا وہ اسی دنیا کے ارد گرد جنت و جہنم جیسی چیزیں کیوں نہیں تعمیر کر سکتا، کیوں نہیں بنا سکتا، اور کیوں نہیں ہم اس کو مان سکتے؟ یہ صرف ہمارے دماغ اور ہمارے سوچ اور ہماری فکر اور ہمارے علم کی کمی ہے، مگر بس صحیح بات یہ ہے کہ ہر وہ چیز جو ہمارے دین نے بتائی ہے، آج کی بڑھتی ہوئی ٹیکنالوجی انہی چیزوں کو صحیح ثابت کرتی جا رہی ہے۔ جیسے جیسے زمانہ آگے بڑھے گا، اسلام کی حقانیت ثابت ہوتی جائے گی۔ روحوں کی دنیا ایک ایسی ہی دنیا ہے جس کے بارے میں ہمیں کسی کو کچھ نہیں پتا۔ ایک انسان، آج ہم یہاں بیٹھے 40 دن کے بعد محبوبہ ستارہ بیگم کی ظاہر ثواب کے لیے، ان کے جسم کا ہمیں پتا ہے کہ صاحب قبرستان میں رات نگر کے فلاں ہم نے ان کو دفن کیا، فلاں جگہ ان کی قبر ہے، ان کے بچے جاتے ہیں جائیں گے اور فاتحہ پڑھ کے پھول چڑھا کر کے آ جائیں گے۔ لیکن روح کہاں ہے وہ کوئی نہیں جانتا۔ لیکن ایسا تو نہیں ہے کہ روح ہے نہیں، ایسا تو نہیں ہے۔ ضروری نہیں کہ جو چیز دکھتی نہیں ہے وہ ہو بھی رہا۔ ہم جب موبائل کے ذریعے ایک دوسرے سے کنیکٹ ہوتے ہیں تو آخرکار وہ کون سی چیز ہے جو ایک موبائل کا رابطہ دوسرے موبائل سے جوڑتی ہے؟ آپ کہیں گے کہ صاحب وہ ریز اور کرنیں ہیں جو جوڑتی ہے، تبھی آدمی ایک دوسرے سے بات کر پاتا ہے۔ وہ ریز کسی کو دکھائی دیتی ہے؟ کیا دکھتی تو نہیں، دکھتی تو نہیں، مگر رابطے کا جوڑنا بتا رہا ہے کہ ہے وہ۔ پتہ یہ لگا، ابھی حضرت قاری صاحب قبلہ نے ایک بات بتائی کہ ایک بچے نے اپنے باپ کو خواب میں دیکھا، پہلے دن خواب میں دیکھا تو کالا کالا تھا، دوسرے دن دیکھا تو سب کچھ سفید اور اجلا تھا۔ تو یہ خواب جو ہمیں ہماری روح سے جوڑتا ہے، یہ خواب
اسی چیز کو بتاتا ہے کہ ہم بظاہر روح کو تو نہیں دیکھ پاتے، مگر روح کا یا ہمارے کسی عزیز کا بعد انتقال ہمارے خواب میں آنا یا ہم سے کوئی فرمائش کرنا یہ بتاتا ہے کہ اس کی روح کا تعلق ہم سے جڑا ہوا ہے، اس کی روح کا رابطہ اور رشتہ ہم سے بنا ہوا ہے۔ اس لیے روحیں ہمیں خوشی بھی دکھائی دیتی ہے اور غمزدہ بھی دکھائی دیتی ہے۔ غمزدہ دکھتی ہے، اس کا مطلب وہ کسی نہ کسی چیز کی تعلق سے پریشان ہے، اور خوش دکھائی دیتی ہے، اس کا مطلب انہیں اپنے عمل نے یا ان کے بچوں کے عمل نے خوش ہونے کا موقع فراہم کیا ہے۔ اور روح تو بہت بڑی چیز ہے، ہماری زبان سے جو الفاظ نکلتے ہیں جو ہوا میں گم ہو جاتے ہیں، یہ الفاظ بھی گم نہیں ہوتے، اسی کائنات میں اسی ہوا میں کہیں نہ کہیں تیر رہے ہوتے ہیں، اور باضابطہ اس پر بھی کام چل رہا ہے کہ جو کچھ ہم بولتے ہیں ہوا کے ذریعے آپ کے کانوں تک پہنچتا ہے، آپ جو بولتے ہیں وہ ہمارے کانوں تک آتا ہے، اس کو کسی نہ کسی ٹیکنالوجی کے ذریعے سے ریسٹور کیا جا سکے، 100 سال پہلے کی آوازوں کو ریسٹور کیا جا سکے، 1000 سال پہلے کسی نے کیا بولا تھا انہیں ریسٹور کیا جا سکے، باضابطہ اس پر بھی کام چل رہا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ کیا ایسا ممکن ہے؟ 30 سال پہلے کون جان سکتا تھا کہ صاحب موبائل بھی ہوگا اور موبائل کے ذریعے ویڈیو کالنگ بھی ہوگی؟ 30 سال پہلے یہ ساری چیزیں ناممکنات میں سے لگتی تھی، مگر خدا بندے قدوس جب اپنے بندوں کو نوازتا ہے تو اس کے بندے بھی 20-30 سال کے بعد ایسی چیزیں جو ناممکن نظر آتی ہیں انہیں ممکن بنا لیا کرتے ہیں اور بنا رہے ہیں۔ تو جس خدا کی بخشی ہوئی نعمت اور ذہانت سے بندے ایسے مشکل ترین کام کر رہے ہیں، اس رب کی قدرت کا کوئی ٹھکانا؟ تو ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے، کون سی چیز ہے جو اس کی قدرت سے باہر ہے؟ ہر ممکن چیز اس کی دائرے قدرت میں ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کے صدقے ہم سب پر اپنا فضل فرمائے۔ جس مجلس مرحومہ کے لیے ہم یہاں بیٹھے ہیں، ہم جانتے ہیں کہ اس روح سے ہمارا اور ان کے بچوں کا اور ان کے تمام اہل خاندان کا رشتہ جڑا ہے، اور انشاءاللہ جڑا رہے گا، کیونکہ ہمارا تعلق صرف جسم و جسمانیت کا نہیں ہے، ہمارا تعلق روح اور روحانیت کا ہے۔ ہم روحانیت والے ہیں، ہم ان میں سے نہیں ہیں کہ جو مر جاتے ہیں تو مر جانے کے بعد سمجھتے ہیں کہ اب زندگی سے کوئی تعلق نہیں رہا، اسی لیے وہ بیچارے کچھ کرتے دھکتے ملے۔ ہمیں تو پتا ہے کہ ہمارا تعلق روح کا اور روحانیت کا ہے، ہمارے عمل کا فائدہ بھی بعد انتقال بھی ہمارے لوگوں کو ملتا ہے، اس لیے ہم کرتے بھی ہیں۔ اور دیکھیں یہ بہت نارمل سی بات ہے، بہت نیچرل سی چیز ہے، اپنے مرحومین کو یاد رکھنے کا اس سے بہتر کوئی راستہ اور اس سے بہتر کوئی طریقہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بزرگوں کی اس روایت پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔